اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھی جو سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج صاحب قرآن کے موضوع کے نیچے ہم نزول قرآن کا تیسرا مکی دور مطالعہ کریں گے۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سوانح نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ نزول قرآن۔ آج 15واں روزہ افطار ہوا ہے، 15 رمضان المبارک 1441 ہجری، اور 8 مئی 2020 ہے، 9 مئی 2020 ہے۔ میں زرتاج بشیر حرل سے درخواست کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے ابتدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورة الملک۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير۔ جزاک اللہ، شاباش۔ آپ تو اپنا نقد لینا۔ ذریعہ ہے یہاں؟ ذریعہ آپ کے کل کے بیٹے یہ رہتے ہیں، شاباش۔ اچھا، یہ اتفاق ہے کہ آج جو ہم پڑھیں گے، میرے پاس یہاں پہ میموری میں پچھلے سال 9 مئی 2019 کا ایگزیکٹلی وہی سبق ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، پچھلے سال 3 رمضان المبارک تھی 9 مئی کو، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج نزول وحی کے تیسرے دور میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہونے والی 9 صورتوں کے مفہوم تابش بشیر حرل نے سنائے، اور تابش کی بڑی پیاری تصویر ہے۔ اس میں اسباق سے پہلے ننا تاشفین تلاوت سے ابتدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ پچھلے سال روزانہ تاشفین تلاوت کرتا تھا۔ آج بھی نزول قرآن کے تیسرے مکی دور میں، یہ تیسرا مکی دور وہ ہے جب مسلمانوں پر مکہ میں زندگی جیرن کر دی گئی اور حبشہ کے لیے ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت حبشہ 17 رجب سن 5 نبوی سے پہلے یہ 9 صورتیں نازل ہوئیں: سورۃ سجدہ، مریم، کہف، زمر، طٰہٰ، کافرون، الروم، عنکبوت اور لقمان۔ یہ دور وہ تھا جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کو جھٹلایا جا رہا تھا۔ جتنی باتیں آپ ان کو بتا رہے تھے، ان کی کسی نہ کسی بہانے سے انکار اور کفر تھا۔ مسلمانوں کی تصدیق کی جاتی،
تنگ کیا جاتا، لیکن ابھی یوں کہنا چاہیے کہ ظلم کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ تو سن 4 یا 5 نبی میں، 4 نبی کے بالکل آخر میں یا 5 نبی کے شروع ہوتے ہی سورۃ سجدہ نازل ہوئی۔ جس میں یہ اس کا قرآن حکیم میں سورۃ سجدہ کا نمبر 32 ہے۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کے الزام کی تردید کی گئی ہے، توحید اور آخرت پر ایمان، نیک اور صالح مومنین کی صفات، مومن اور فاسق کا مختلف انجام بتایا گیا ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ بتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو خدائے برتر مانتے ہو، اس کو چھوڑ دو اور صرف اللہ کی بطور خدائے واحد بات کرو۔ رسول اللہ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، اس کا کہا گیا حضرت موسیٰ کی قوم کو جس طرح تورات کے ذریعے صاف صاف بتا دیا گیا تھا کہ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں کسی شک میں مبتلا نہ رہنا۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جس طرح دنیا میں لقاء الہی کے تصور کو نظر انداز کر رہے ہیں، میں نے لقاء الہی کے بارے میں پہلے بتایا تھا، اللہ سے ملاقات، قیامت یعنی روز حساب، ان کو بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ سورہ سجدہ میں قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، اور کہا گیا ہے کہ حضور پر یہ کلام خود گھڑ لینے کا الزام لگانے والوں، پھر اس انداز بیان کا انسانی کلام سے بالکل الگ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل بیان ہوئے ہیں کہ آسمان زمین میں ہر امکان کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ کبھی اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو کہ اس نے کیسے تمہیں پیدا کیا اور پھر خوبصورت شکل و صورت والا انسان بنا دیا۔ صورت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت والے دن کافر سر جھکائے کھڑے ہوں گے، شرمندگی اور ذلت ان پر طاری ہوگی۔ اور مومنین کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ آخرت میں ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ مریم انہی دنوں نازل ہوئی۔ جیسا میں نے کل کہا تھا کہ مسلمانوں کو مشکلات اتنی پیدا ہونی شروع ہو گئی تھیں کہ ارادہ کر لیا گیا تھا کہ اب اکثر مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر تو ہمسایہ مملکت حبشہ میں چلے جانا چاہیے۔ تو اس کی ذہنی تیاری کے لیے، ان کی تربیت کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں، جن میں اگلی صورت سجدہ کے بعد صورت مریم نازل ہوئی۔ اس کا قرآن حکیم میں نمبر 19 ہے، اور صورت مریم میں تثلیث کے عقیدہ کی تردید کی گئی عقلی دلائل کے ساتھ۔ ان دنوں میں غریب یا غلام مسلمانوں پر جسمانی تشدد بھی شروع ہو گیا، تو رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ حبشہ کے لیے ہجرت کی تیاری کریں۔ ہجرت حبشہ ہوئی رجب 5 نبوی میں۔ اس سے پہلے سورۃ مریم نازل ہوئی۔ سورۃ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام سے منسوب ہے سورۃ مریم۔ اس میں عیسائیوں میں تبلیغ کے لیے صحابہ کی تربیت کی گئی اور عقیدہ تثلیث سمجھا کر اس کی تردید کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ حضرت زکریا، یحییٰ، مریم اور عیسیٰ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ یہ سب اور حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، موسیٰ، ہارون، اسماعیل اور حضرت ادریس علیہم السلام بھی سب توحید کے ہی علمبردار تھے۔ اب تک ہم جو کچھ بھی پڑھتے آ رہے ہیں تابش، اس میں ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ توحید پر اصرار ہے، عقیدے پر، رسالت پر، رسول اللہ کے سچا نبی ہونے پر اقبال کرنے پر، اور قیامت پر۔ تو یہاں بتایا گیا تمام انبیاء کا نام لے کے کہ وہ سارے بھی توحید کے ہی علمبردار تھے۔ پھر رسول اللہ کو تسلی دی گئی ہے اور مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ شرک کی سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی۔ یہ سورۃ مریم ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کا مرکزی موضوع جیسا میں نے بتایا تثلیث کے عقیدہ کا ابطال اور خالص توحید اختیار کرنے کی تاکید ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حبش کے عیسائیوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کی تربیت کی جا رہی ہے، کیونکہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسی صورت کی تلاوت کی تھی۔
اس کی 15 آیات میں ذکر ہے کہ کس طرح اللہ نے معجزانہ طور پر حضرت زکریا کو ضعیفی میں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے بعد 25 آیات میں حضرت مریم کہ ہاں معجزانہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ گفتگو کے ذریعہ تثلیث کے عقیدہ کی تردید کی گئی۔ پھر اس سے آگے 10 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا تفصیلی ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد 13 آیات میں دیگر انبیاء کی دعوت توحید اور ان کے کردار کا ذکر ہے۔ اس کی آیت نمبر 64 سے لے کر 83 میں تک یعنی 20 آیات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اسی پر مستقل مزاجی کا حکم دیا گیا ہے، اور سورت کی آخری 15 آیات میں کفار پر غیر و غضب اور توحید پرستوں کے لیے محبت کا اظہار ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ الغرض تثلیث کے عقیدہ کی واضح تردید اور عقیدہ توحید کی تاکید کی گئی۔ سورت کے شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت زکریا کی ایسی ضعیفی میں جب ان کی ہڈیاں کمزور پڑ چکی تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے، اللہ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا جو بڑا ہو کر مقام نبوت سے سرفراز ہوا۔ ہڈیاں کمزور پڑنے کا آج کل تو میڈیکل اصطلاح استعمال آپ کو پتہ ہے نا کہ آسٹوپروسس استعمال ہوتی ہے۔ انسان کی ہڈیاں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بھربھری ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، وہی کہا جا رہا ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ حیران کن حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا قصہ ہے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر شادی شدہ ماں کی کوکھ، کنواری ماں کی کوکھ سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ عجیب واقعہ کیسے پیش آیا، اور یہودیوں کے اعتراض پر کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں ہی بول پڑے کہ انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے وحی و نبوت عطا کی گئی ہے، اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں نیکی سکھانے والا اور امت کے لیے نافع ہوں۔ ابھی بچہ جو ابھی پنگوڑے میں ہے وہ یہ باتیں بتا رہا ہے۔ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور اور عبادت، نماز اور زکوٰۃ کا مکلف بنایا گیا ہے، میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمتگار ہوں۔ اس بات پہ میں فکرہ دہراتا ہوں، اب سب لوگ دوبارہ غور کریں کہ پیغمبر نے جب اپنی صفات بیان کیں کہ میں اس طرح غیر معمولی طریقے سے دنیا میں بھیجا گیا ہوں اور میری یہ خاص خصوصیات ہیں، ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار اور عزیز و اقارب کا خدمتگار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، تکبر نہیں ہے، کبر و غرور نہیں ہے، اور مجھے دنیا میں آخرت میں امن اور سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ کبر و غرور کے بارے میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے وبا کی، جس کو کووڈ-19 یا کرونا وائرس کے نام سے کہہ رہے ہیں، اور جس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اس میں اللہ تعالیٰ کے کبریائی، تکبر اور اللہ اکبر کا صحیح معنی میں مفہوم آج کل میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ رہ گیا ہو جس کو سمجھ نہ آئی ہو۔ کتنا غرور و تکبر تھا امریکہ میں، اور ان کے موجودہ صدر کی زبان میں بھی کتنا تکبر اور کتنا غرور تھا۔ کس کس قسم کی انہوں نے انسانی زندگی کو تباہ کرنے کے ایجادات اور اسلحہ اور مشینیں تیار کی، ایک ایک مشین ملینز آف ڈالرز کی، ملٹی ملین ڈالر کی ایک ایک مشین انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کیڑے کے ذریعے کہ جس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے اور اس کے ابھی تک ایٹیچیوڈ کو بھی اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ اس طریقے سے یہ، اس انداز سے یہ آگے بڑھ رہا ہے، اس طریقے سے پھیلے گا، اس کے ذریعے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور سب کے تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ امریکہ کے بعد برطانیہ دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، دنیاوی طور پر ترقی یافتہ ممالک، ہم تو غریب مسکین پاکستان غیر ترقی یافتہ ملک ہے، ابھی نو عمر ہیں، ان لوگوں نے کیا
دنیا پہ اپنے آپ کو خدا سے بڑا سمجھ لیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تکبر غلط ہے، آپ لوگ عاجز ہو اور میں ہی کبریا ہوں، مجھے تکبر غرور دیتا ہے، زیب دیتا ہے. حضرت عیسیٰ کی اعجازی شان ولادت کے بعد یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خالص توحید کے علمبردار تھے. یہ ہم سورۃ مریم پڑھ رہے ہیں. 5واں سال جب نبوت کے بعد شروع ہوا تو ہجرت حبشہ کا جب صحابہ کو حکم دیا تو یہ نازل ہوئی تاکہ ان کو ان عقائد کا پتہ لگ جائے. حضرت ابراہیم بھی خالص توحید کے علمبردار تھے. توحید کی دعوت کے جواب میں آپ کا والد دھمکیوں پر اتر آیا تھا اور کہنے لگا اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تم چلے جاؤ میرے پاس سے. پھر جب ایک طویل عرصہ تک حضرت ابراہیم کی نہ قوم مانی نہ آپ کے والد، بلکہ الٹا بادشاہ نے آگ میں جلانے کا حکم دے دیا، تو اللہ نے آپ کو بچا لیا اور آپ عراق سے شام کی طرف ہجرت کر گئے. اللہ نے آپ کے اخلاص کے صلہ میں آپ کو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی صورت میں مونس و غمخوار بیٹے عطا فرمائے. یعقوب پوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے پوتے کا نام بھی دونوں بیٹوں کے ساتھ لیا قرآن شریف میں. اس کے بعد دیگر تمام انبیاء، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون، اسماعیل اور ادریس علیہ السلام، سب توحید کے علمبردار تھے. البتہ ان کے جانشین ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ترک نماز اور خواہشات کی غلامی کا راستہ اختیار کیا. اب یہاں پر ترک نماز کے لفظ سے کیا سمجھ آتی ہے کہ جس کسی شکل میں بھی تھی نماز پہلے بھی تھی، پہلی قوموں کے لیے بھی. آگے جا کر قریش مکہ کو توحید کی دعوت ہے. یہ سارا کچھ سمجھانے کے بعد بالآخر قریش مکہ کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، جہنم سے ڈرایا گیا ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ مشرکین کے لیڈروں کی ذہنیت باطل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور مشرکین کو یہ دھمکی دی گئی کہ شرک کی سزا دنیا میں ہلاکت کی صورت میں بھی مل سکتی ہے، آخرت میں تو جیسا کہ میں نے کہا ملنی ہی ہے. تو یہ ایک تفصیلی صورت ہے. میں اردو میں یہ مفہوم اس کا ظاہر ہے ہم لوگ نہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں نہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، ہم تاریخ نزول قرآن دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کس مرحلے پر کون سے مضامین سکھائے جا رہے تھے. عیسائیوں کے ملک میں ہجرت کر کے جانے سے پہلے ان کے ہمارے عقائد کا جو بنیادی فرق تھا وہ ان کو سمجھا دیا گیا. پھر اس سے بعد جو صورت نازل ہوئی، صورت کہف، اس میں بنیادی خیال ہے عیسائیوں میں تبلیغ کے آداب کیا ہیں. جب ہم اس معاشرے میں جاؤ گے تو ظاہر ہے کہ اسلام تو جہاں بھی جاؤ گے مسلمان اپنی تبلیغ کرو گے. تو جب دعوت اسلام پھیلنے لگی تو قریش مکہ نے جو بت پرست تاجر تھے اور مذہبی مباحث سے لا تعلق تھے، وہ تاجر لوگ اب بھی یہاں بھی اپنے آس پاس دیکھ لیجئے، ان کو مذہبی مباحث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. انہیں کہتے ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے کافی ہے. نبوت کے 5ویں سال میں ایک وفد یثرب بھیجا تھا مکہ والوں نے کہ جا کر یہودی علماء سے اس بارے میں معلومات لیں کہ محمد جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا کیا کریں ہم، اس کا کچھ سد باب یہودی علماء سے پوچھ کے آؤ. یہودیوں نے ساری بات سن کر انہیں کہا تھا کہ جا کر محمد سے 3 باتیں پوچھو. انور، پہلا بات محمد سے یہ پوچھو کہ روح کیا ہے. دوسری بات یہ پوچھو کہ غار والے لوگوں کا کیا داستان ہے. غار کو کہتے ہیں کہف، اصحاب کہف یعنی غار والے لوگوں کی کیا داستان ہے. اور تیسرا اسے پوچھو کہ ذوالقرنین کون تھا. یہ 3 سوال ایسے تھے جن کا مکے میں کسی کو نہیں پتا تھا، یہودیوں کو پتا تھا. انہی سوالوں کے جواب میں سورۃ کہف نازل ہوئی. بلکہ اس کا واقعہ اس طرح ہوا کہ جب وہ وہاں سے مدینہ کے یہودیوں سے یہ سبق پڑھ کے آ گئے تو آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ان 3 باتوں کا ہمیں بتائیں. تو آپ نے کہا کہ اچھا بتاؤں گا. آپ نے فوری طور پہ ان کو ترکی بترکی جواب نہیں دیا. آپ نے 1 دن یا 2 دن انتظار فرمایا
تو اس دوران نہ تو کہیں گے کہ کسی کو مل کر پوچھے ہوں جواب، نہ کوئی آیا جس نے آ کر ان کو کوئی جواب سکھا دیا ہو، بس وہی میں سورۃ کہف نازل ہوگی اور اس میں ان تینوں باتوں کی اچھی طرح تفصیلی جواب موجود تھا۔ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے سن 5 ربیع میں نازل ہوئی۔ اصحاب کہف حضرت موسیٰ و خضر اور ذوالقرنین کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس صورت میں ایمان، دولت، تعلیم اور اقتدار کی آزمائش کی تماثیل بیان کر کے قرآن کی دعوت توحید و آخرت قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ صورت کا یہ نام ان چند صاحب ایمان نوجوانوں کی کہانی کی وجہ سے ہے جو کہ بت پرستی نہ کرنے کی صورت میں قتل کے خوف سے شہر سے دور ایک پہاڑ کی غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اصحاب کہف آپ سب کو سنا ہوا ہوگا، ورنہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرکانہ معاشرے میں بت پرستی سے انکار کرنے کی وجہ سے شہر سے باہر نکل کے ایک غار میں رہنا شروع ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا جب مسلمان قریش مکہ کے ظلم کے نیچے پس رہے تھے، تو ان کو استقلال اختیار کرنے کی اور حبشہ کے عیسائیوں میں تبلیغ کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے۔ پہلی 8 آیات میں قرآن مجید کا تعارف ہے اور یہ سورۃ کہف کی بات ہو رہی ہے اور انسان کی زندگی کا مقصد بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد 23 آیت نمبر 9 سے 31 تک اصحاب کہف یعنی غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، جو کہ مکہ والوں نے یہ آزمانے کے لیے کہ اگر یہ نبی ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا، تو وہ اس کا جواب ہے 23 آیات میں۔ اس کے بعد کی 28 آیات میں ایک مثال دی گئی ہے ایک بڑے مشرک زمیندار کی اور ایک چھوٹے لیکن توحید پرست زمیندار کی، اور اس مثال سے عبرت دلائی گئی ہے۔ پھر 23 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے سمجھایا گیا ہے کہ علم کی کمی اور زیادتی بھی ایک آزمائش ہے، بلکہ تکبر آج کل چونکہ ان ابتدائی صورتوں میں یہ موضوع ہے بھی، وہ بھی زیر بحث ہے، تو اس میں ایک تکبر علمی بھی ہوتا ہے۔ تکبر دولت کا، اولاد کا، عقل کا اور اپنی کامیابیوں پر تو ہوتا ہی ہے، ایک تکبر علمی بھی ہوتا ہے، اور اس کو تو رونت علمی کی حد تک وہ چلا جاتا ہے۔ لوگوں میں اتنی وہ آ جاتی ہے کہ جی جو میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، یہ لوگ کل انعام ہیں، جانوروں کی طرح ہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہے۔ تو یہ بھی یعنی تکبر کی ہر شکل منع ہے۔ جیسا میں نے دوبارہ پہلے بتایا کہ آج کل جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی ثابت کی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آخری 8 آیات میں سورۃ کہف کی آخری 8 آیات میں سورۃ کا خلاصہ اور مادہ پرستی کا نقصان بیان ہوا ہے۔ الغرض نصیحت ہے کہ موجودات کی رنگا رنگی کا مقصد حسن عمل کا آزمائش اور امتحان ہے۔ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس صورت کی جیسے میں نے بتایا کہ 23 آیات جو نمبر 9 سے 31 میں ایمان کی آزمائش کے سلسلہ میں یہ اصحاب کہف کا قصہ بیان ہوا ہے۔ وہ اپنی آزمائش میں ایسا کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد دولت کے آنے جانے کے آزمائش کے بیان میں 2 زمینداروں کا قصہ بیان ہوا ہے۔ علم کی کمی بیشی کی آزمائش کی مثال کے طور پر حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے، جس میں حضرت خضر حضرت موسیٰ کو حقیقت سے آگاہ کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ ہے جو یہودیوں نے کہا تھا کہ جا کر پوچھو۔ ذوالقرنین جسے اللہ نے مادی قوت اور روحانی و ایمانی طاقت عطا فرمائی تھی، اس کی مملکت مشرق کے آخری کنارے سے مغرب کے آخری کنارے تک پہنچ گئی تھی۔ اپنی فتوحات کے دوران ذوالقرنین کو ایک ایسی قوم ملی جو پہاڑوں کے درمیان آباد ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنی رہتی تھی۔ اس پہ مختلف آراء ہیں، لیکن یہاں جو کچھ قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے، ہم تو مختصر طریقے سے ان مضامین کا ذکر کر رہے ہیں۔
تو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور اس وجہ سے ایک وحشی قوم ان پر بار بار حملے کرتی رہتی تھی. اس وحشی قوم کو قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے. ان کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ قوم یاجوج ماجوج کے حملوں سے محفوظ ہو گئی. ذوالقرنین کی یہ کہانی بھی اقتدار کی آزمائش کی سلسلہ میں بیان کی گئی ہے کہ اگر اقتدار ہو تو اس میں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے. سورت کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے سب اعمال ضائع ہیں. جتنی بھی نیک زندگی گزاری ہو یا جتنی بھی خدمت خلق کی ہو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ چیریٹیبل آرگنائزیشنز کتنی زیادہ ہیں. این جی اوز باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے. وہ لوگ جو ان کے لیے پیسے دیتے ہیں اندرون ملک یا بیرون ملک وہ تو نیکی کے لیے دیتے ہیں کہ ان پیسوں کو خدمت خلق پر خرچ کیا جائے گا. لیکن جتنی بھی خدمت خلق کی ہو, جتنی بھی نیک زندگی گزاری ہو, اگر ایمان نہیں لایا تو ایمان نہ لانے کی پیداش میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر اور نیک اعمال کرتے رہے, اعمال صالح کا بار بار ذکر آتا ہے, ان کو ہمیشہ کے لیے جنت عطا ہوگی جہاں ان کی خوب مہمان نوازی کی جائے گی. آخری آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ نبی کریم بھی تم جیسی بشر ہیں, اور اس میں کہا گیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں بھی آپ جیسا انسان ہوں. مجھے بذریعہ وہی حقیقت توحید سے آگاہ کر دیا گیا ہے. جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے وہ شرک نہ کرے اور نیک کام کیا کرے. تو جو 3 سوالات انہوں نے آپ سے پوچھے ان تینوں کا اتنا مکمل جواب اس ایک صورت میں دے دیا گیا کہ جس کے بعد بحث یا حجت بازی کی گنجائش نہیں رہی. قرآن حکیم کا یہ معجزہ ہے کہ اس جیسی کوئی دوسری تحریر وجود میں نہیں آ سکی. مختصر الفاظ میں اور جامع الفاظ میں بات کو کرنا یعنی کسی اور جگہ پہ یا کہیں اور نظر نہیں آتا سوائے قرآن حکیم کے. اس کے بعد سورۃ زمر نازل ہوئی. قرآن حکیم میں سورۃ زمر کا نمبر 39 ہے, 39. اس کا بنیادی خیال تو یہ ہے کہ خالص توحید اختیار کرو. صرف یہ کہتے رہنا کہ جی اللہ ایک ہے یہ کافی نہیں, اللہ اکیلا ہے. اس صورت میں سورۃ زمر میں ہجرت کے لیے بھی زین تیار کیے گئے. زمر کا مطلب ہوتا ہے گروپ یا گروہ. کہتے ہیں نا کہ فلاں زمرہ میں یہ بات ہے, زمرہ یا زمر. اس کا موضوع یہ ہے کہ خالص اور مکمل توحید اختیار کرو, چاہے اس کے لیے ہجرت ہی کیوں نہ کرنی پڑے. اس صورت میں سوالیہ اسلوب کے ذریعے مشرکین مکہ کی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے اور ان سے خالص توحید اختیار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. بتایا گیا کہ قرآن حکیم غالب اور دانائے کل اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اپنی عبادت کو خالص اسی کے لیے وقف رکھیں. یا میرے پاس آ جاؤ تاشفین, اور کسی شکل میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں. تاشفین نے ماشاءاللہ آج بھی روزہ رکھا ہوا تھا. اس نے 6 روزے رکھ لیے اس رمضان میں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا 1-2 دفعہ روزے کا ناغہ کروائیں. سورت میں سورہ زمر شرک کی پرزور تردید کی گئی ہے. ایک دفعہ پھر انسان کی تخلیق کی مثال دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں میں پیدا فرماتا ہے. اچھا, اب یہ 3 تاریکیاں ایسی حقیقت ہے جس کا ڈاکٹروں کو آج 20ویں صدی میں علم ہوا ہے اور اس وقت فرما دیا گیا. پھر مشرک اور توحید پرست کی مثال 2 غلاموں سے دی گئی ہے. مشرک کئی آقاؤں کا ایک غلام ہے, جسے کوئی آقا ادھر گھسیٹتا ہے تو کوئی ادھر, جبکہ توحید پرست غلام کا ایک ہی آقا ہے, اور وہ بھی کس قسم کا؟ مہربان, خوش اخلاق اور غلام کے جذبات کا خیال رکھنے والا. جب مالک ساری دنیاؤں کا پالنے سنبھالنے والا یعنی رب العالمین ہو اور بندہ خالص اسی کا غلام ہو جائے تو اس کے قلبی سکون کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. 2 قسم کے لوگ ہیں, اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنے والے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا, اور دوسرے جن لوگوں نے نبیوں کی تصدیق کی وہ جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے.
اللہ کی خالص رحمت ہے کہ وہ گناہ گاروں کو توبہ کا موقع دیتا ہے. کیوں تاشفین؟ جی اللہ کی رحمت کے بغیر تو توبہ کا موقع نہیں مل سکتا. بلکہ خود بار بار اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ توبہ کر لو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بہت مہربان ہے. یہ سب کچھ بتانے کے بعد قیامت کے مناظر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب نہیں کرنی چاہیے، رسول کریم کے ساتھ بھی نہیں منسوب کرنی چاہیے کہ رسول اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، جو اللہ نے یا رسول نہ کہی ہو. کہا جا رہا ہے کہ کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ میں لے جایا جائے گا اور نیک لوگوں، بچ کر زندگی گزارنے والوں کو محبت سے جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی. فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور انہیں سلام کہیں گے. اس طرح نیک لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے جنت میں قیام کریں گے. پھر اس کے بعد سورت جو نازل ہوئی، اب دیکھیے رجب میں تو وہ چلے گئے، رجب سے پہلے پہلے یہ 9 صورتیں آ گئیں. اس کے بعد سورت طٰہٰ قرآن حکیم کے 20ویں نمبر پہ ہے. اس میں اہل کتاب میں تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا ہے. طٰہٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کا موضوع حضرت موسیٰ کی زندگی، فرعون کو دعوت اور خروج کے بعد کے حالات میں سامری کے فتنہ سے مثال دے کر اہل کتاب میں تبلیغ کی تربیت ہے. آخر میں سبز کی تلقین ہے. بنی اسرائیل کے مصر سے نکل جانے کے حالات کا ذکر ہے. قیامت کا احوال ہے. آدم اور ابلیس کا قصہ بتایا گیا ہے. یہی سورت طٰہٰ ہے جس کی تلاوت سن کر حضرت عمر اپنی بہن سے تلاوت سنی اور مسلمان ہو گئے. اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں حضرت موسیٰ کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور قرآن کے سائے میں ابلیس کا اور اپنے وقت کے فرعونوں کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرو. اگرچہ اس میں واقعات زمانی ترتیب سے نہیں ہیں، تاہم مسلسل حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوتا رہا ہے. 99 آیات میں 89 آیات ایسی ہیں جن میں حضرت موسیٰ کا قصہ بیان ہوا. اس طرح نہیں کہ جیسے سٹوری شروع سے آخر تک بیان کی جاتی ہے، لیکن 89 آیات میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، صرف مسلمانوں کو ان کی مثال سمجھانے کے لیے. حضرت موسیٰ کی اللہ سے ہم کلامی کی بات، دریا میں ڈالا جانا، آپ کو اور حضرت ہارون کو فرعون کے دربار میں جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ مباحثہ، یعنی ان کا جتنی زندگی کا جس طریقے سے گزری. پھر جب ہجرت کے بعد وہ آ گئے صحرائے سینائی میں، وہاں سامری کا سونے کا بت بنا لینا، پھر تورات لے کر حضرت موسیٰ کا کوہ طور سے واپس آنا اور اپنے بھائی سے حضرت ہارون پر غصہ شامل کرنا کہ یہ بت پرستی کیسے شروع ہوگی میرے غیر حاضری میں. اس سارے قصہ سے حضرت موسیٰ پر اللہ کے 7 انعامات کا بھی پتہ چلتا ہے. پہلا انعام حضرت موسیٰ پر کہ جب فرعون کے کارندے نوآلود بچوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو بچا لیا. بچایا بھی کیسے کہ لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا کے پانی میں پھینک دیا گیا. دریا کا پانی جب بھی چلتا ہے، آپ لوگ چونکہ دریاؤں کو قریب سے نہیں دیکھتے، تو یوں چلتا ہے کہ کناروں کی طرف بھی اس کا بہاؤ ہوتا ہے. اگر آپ کنارے سے قریب کوئی اس میں چیز ڈالیں گے تو وہ کنارے کے ساتھ لگائی جائے گی، اگر نہ کہیں رکاوٹ آئے تو پھر پریشر سے آگے چلتی جائے گی. تو وہ صندوق بھی کنارے کے ساتھ ساتھ بہتا. اچھا، میں نے دیکھا ہوا ہے نواب کالا باغ کا محل کالا باغ میں، وہ دریائے سندھ کے بالکل اس طرح اوپر ہے. جب بھی کبھی میں یہ قصہ دیکھتا ہوں حضرت موسیٰ کے بچپن کا تو مجھے یہ محل یاد آ جاتا ہے. اسی طرح موسیٰ کے محل کے نیچے سے دریا گزرتا تھا، تو وہ پکڑ کے تو لے گئے. اچھا، دوسرا موسیٰ پر احسان، موسیٰ علیہ السلام پر احسان، لوگوں کے دلوں میں آپ کی ایسی محبت پیدا کر دی گئی جس کی نظر پڑتی محبت کرنے لگتا. تیسرا احسان کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کا کیسا خاص اہتمام کیا گیا کہ موسیٰ فرعون کے گھر میں
وہاں پلے بڑے اور اس شہزادے کی طرح وہیں رہے، لیکن اپنی ماں کے دودھ پہ. پھر یہ احسان کے دودھ پلانے کے لیے عزت کے ساتھ آپ کی والدہ کے پاس لوٹایا جانا. پھر جوانی میں ایک قبطی جب آپ کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے. قبطی جو ہے اصل مصری قوم جو ہے، جیسے پنجاب میں اگر آ کر کسی کی حکومت قائم ہو جائے لودھی کی یا کوئی دوسرے کی، تو پنجابی مقامی اصل قوم ہوں گے، وہ لوگ غیر ہی رہیں گے. قبطی جب قتل ہو گیا تو اس کے باوجود آپ کو جان بچ گئی اور بچا لیا گیا. پھر آپ پر احسان، اللہ تعالیٰ کا چھٹا احسان کہ مدین سے واپسی پر آپ کو کوہ طور پر نبوت عطا کر دی گئی. اور سب سے بڑا احسان کہ اللہ کا آپ کو شرف ملاقات بخشنا اور اپنے قرب و محبت کے لیے منتخب کرنا. حضرت موسیٰ کے یہ ساری باتیں بیان کر کے پھر احوال قیامت کا بیان ہے، قدر وضاحت سے آدم و ابلیس کا قصہ اور قانونی جزا و سزا کا بیان ہے. آخر میں حضور کو پھر صبر کی تلقین ہے اور ہدایت ہے، ان سے کہہ دیجئے سب اپنے اعمال کے نتائج کے منتظر ہیں، تم بھی منتظر رہو. ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھے راستے پر اور جنت میں جانے والے کون ہیں. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حالات ہیں اور ان حالات میں ان مضامین پر مشتمل یہ صورت نازل ہوئی. تو اگر ممکن ہو سامعین کرام کے لیے تو جو صورتیں فرض کریں جن کا آج ذکر آیا ہے 9 صورتوں کا، تو ان کی تلاوت کی جائے بات ترجمہ، اس میں پھر پوری تفصیل بندہ پڑھ لیتا ہے. اچھا، انہی دنوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام الہی کی تبلیغ سے روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے تیسری سیریس کوشش کی، اور وہ کوشش تھی باری باری دونوں مذاہب پر عمل کی تجویز. پہلے میں دوسری کوشش کے بارے میں بتا دوں جو کل بات ہوئی تھی. اس میں یہ تو میں نے بتایا کہ انہوں نے آ کر ابو لہب کو دھمکی دی، تو وہ آپ نے پھر ابو لہب نے رسول اللہ کو بلا کر سمجھایا، تو رسول اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ پر سورج اور چاند بھی رکھ دے تمہیں. وہ مشرکین کا جو وفد آیا تھا انہوں نے دراصل پہلے کچھ پیشکشیں کی تھیں ابو طالب کو کہ ہم ان کی جس جگہ پہ کہتے ہیں شادی کرا دیتے ہیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں، مکے کا سردار یا حکمران منتخب کر لیتے ہیں، یا جو ان کی ذہن میں کوئی ہے ہم ہر وہ شرط پوری کر دیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ چھوڑ دیں. میرا خیال ہے کل میں یہ الفاظ نہیں آپ کو بتائے. اسی کے جواب میں پھر رسول اللہ نے کہا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اللہ کا حکم بجا لاؤں گا، اپنا فرض پورا کروں گا. تو انہی دنوں میں پھر ایک تیسری کوشش کی تو ان کا ایک سردار تھا عتبہ بن ربیعہ. وہ سرداران قریش میں اپنی عمر اور دانائی کی وجہ سے محترم مقام کا حامل تھا. ایک دن چند ساتھیوں کے ہمراہ حرم کعبہ میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا اور متانت سے تجویز پیش کی کہ چونکہ آپ کے خیالات اور مذہب کی وجہ سے شہر میں افتراق پیدا ہو رہا ہے، اس کا خیال تھا، اس لیے کیوں نہ آپ کی تجویز کردہ کچھ اچھی باتوں کو موجودہ نظام میں ہی شامل کر لیا جائے تاکہ بت پرستی کی تنسیخ سے پیدا ہونے والی بے چینی سے بچا جا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار پر اس نے متبادل تجویز پیش کی کہ یوں کر لیتے ہیں کہ باری باری 1 سال کے لیے آپ کے مذہب پر عمل کر لیتے ہیں اور اگلے دوسرے سال کے لیے ہمارے مذہب پر عمل شروع کر دیتے ہیں. اس طرح کچھ لوگ آپ کی تعلیمات کے پیروکار ہو جائیں گے، کچھ اپنے اپنے بتوں کی پیروی جاری رکھیں گے. اس طرح بھی انتشار سے بچا جا سکے گا. ساری بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہمدردی سے جواب دیا کہ ان دونوں مذاہب میں کوئی قدر مشترک موجود ہی نہیں، کیونکہ اسلام تو شرک اور صنم پرستی کے خاتمے اور یوم جزا پر ایمان پیدا کرنے کا نام ہے. یہ جواب سن کر عتبہ اٹھ کر چلا گیا. اس موقع پر سورۃ الکافرون نازل ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف کی عین تائید کی گئی. سورۃ الکافرون کا قرآن حکیم میں نمبر ہے 109. اس سورت کا پیغام یہ ہے کہ شرک سے لا تعلقی کا کھل کر اعلان کرنا چاہیے.
کافروں نے آپ کو جو تجویز پیش کی تھی کہ کچھ آپ کی مذہب کی باتیں اپناتے ہیں، کچھ ہمارے کی، یا آپ پھر ایک ایک سال باری باری عمل کر لیتے ہیں، تو اس کا یہ حتمی جواب وحی میں نازل ہوا کہ نہیں، ہماری تمہاری کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں، اس لیے تم اپنے مذہب پر چلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے دین اسلام پر ہی چلیں گے۔ آپ کو یاد ہے سورۃ الکافرون کسی بچے کو؟ یا ایھا الکافرون، ہاں ہاں ایگزیکٹلی یہی الفاظ کہ نہ آپ ہمارے کہنے پر کرتے ہو، نہ ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں گے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی ہماری تمہاری کوئی قدر مشترک ہے ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو ہے سسٹم یہ مرج کر کے تو کوئی درمیانی صورت نکل سکے۔ اس کے بعد سورۃ روم نازل ہوئی۔ سورۃ روم ایک اس میں لفظ یا دو الفاظ کی ایک یعنی مختصر فکرہ استعمال ہوا ہے، اس کی بنا پر اس کا نام ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی روم کا ذکر آیا ہے وہ مقصد ہے بازنطینی سلطنت، یعنی ایسٹ رومن ایمپائر۔ روم تو تھا نا اٹلی ایسے سمندر میں لمبائی کے بل ہے، ان کا بالکل ساؤتھ کے قریب آگے، تو روما پورے ساؤتھ میں نہیں لیکن سینٹر سے ساؤتھ میں روم ہے ان کا کیپٹل۔ تو وہ ملک کو بھی عام طور پہ لوگ اس کے شہر کی نسبت سے روم ہی، ان کے امپائر کو بھی رومن امپائر ہی مانتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو جب ان کی بہت وسیع ہو گئی، سارے ساحلی علاقے میڈیٹرینین کے، یا اس کو جس کو بحیرہ روم کہتے ہیں، اس کے شمالی جنوبی ساحل سارے، یعنی ادھر سے ترکی تک، ترکی سے ادھر سے ہوتے ہوئے شام سے بعد مصر سے بعد آگے جتنے ممالک تھے اس کے ساحلی ممالک سب پر قبضہ ہو گیا۔ تو انہوں نے ان اورینٹل لینگویجز بولنے والوں کے لیے کیپٹل قائم کر دیا، قسطنطنیہ اس وقت کہتے تھے، آج کل کیا کہتے ہیں؟ استنبول کہتے ہیں۔ تو یہ جو ایریا تھا، جو اورینٹل لینگویج بولنے والے مقبوضہ علاقے، ان کے انتظامی ہیڈ کوارٹر تھا استنبول میں یا قسطنطنیہ میں، اور اسے کہتے تھے بازنطین۔ اب تو پتہ نہیں بازنطین، مجھے اس وقت اوریجن کا نہیں پتہ لفظ کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ تھی ایسٹ رومن امپائر یا بازنطینی امپائر۔ قرآن حکیم میں جب بھی روم کا ذکر آیا ہے تو اس رومن امپائر، یعنی اس رومن امپائر کا نہیں، ویسٹرن رومن امپائر کا، ایسٹ رومن امپائر کا ذکر آیا۔ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی سورۃ روم۔ اس میں توحید و آخرت کے دلائل دے کر مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اسلام قبول کر لیں ورنہ جلد شکست کھا جائیں گے۔ رومیوں کی ایرانیوں پر دو بڑی مملکتیں تھیں۔ ادھر ایرانین ایک بڑی امپائر تھے، اس کو فارس اور ایران یہ مختلف ناموں سے چلتا تھا۔ ان کی زبان کو فارسی کہتے ہیں نا، لیکن اس کا جب عربی میں جو محاورہ ہے کہ فارسی میٹھی زبان ہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ پارسی زبان شیرین است، کہ فارسی میٹھی زبان ہے، اردو میں تو فارسی کہتے ہیں۔ اچھا، ادھر رومنس، تو ان دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش رہتی تھی۔ تو اس صورت میں رومیوں کی ایرانیوں پر اور مسلمانوں کی مشرکین پر فتح کی بشارت ہے، کیونکہ رومی بھی بہرحال توحید پرست تھے، عیسائی تھے، تو ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے، اور مسلمان توحید پرست تھے، مشرکین مکہ مشرک تھے۔ تو یہ پیش گوئی ہے کہ رومی کو ایرانیوں پر فتح ہو جائے گی، مسلمانوں کو مشرکین پر فتح ہو جائے گی۔ اور دیکھیے یہ عجیب بات ہے کہ جب یہ پیش گوئی کی گئی تو اس وقت ان دونوں 590 میں دونوں طاقتوں کی جنگ ہوئی تھی، جس میں عیسائی رومیوں کو شکست ہو چکی تھی اور بت پرست ایرانیوں کو فتح حاصل ہو چکی تھی۔ اس وقت یہ پیش گوئی کی گئی اور اس کا پیش ہونا ناممکن نظر آتا تھا، کیونکہ ایرانی چھائے ہوئے تھے اور رومی سلطنت کے اندرونی مسائل تھے بے انتہا، اور زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہوتا ہے، 8-9 سال بعد
صورت میں اس پیش گوئی کہ 8-9 سال بعد سن 2 ہجری میں عین ایک ہی دن رومیوں کی ایرانیوں پر فتح اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی مشرکین مکہ پر فتح ایک ہی دن پوری ہوئی، دونوں پیشین گوئیاں۔ اس پیشگوئی کے بعد آخرت کے دلائل اور توحید کے دلائل ہیں۔ آخرت کی دلیل میں بارش کے ذریعے مردہ زمین کو سرسبز اور شاداب کر دینے، اور درخت پر بیج اور بیج سے درخت اگنے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، جیسے مرغی سے انڈا، انڈے سے مرغی وغیرہ پیدا ہونے کی مثالیں دے کر فرمایا گیا کہ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی موت کے بعد اٹھا لیا جائے گا۔ دلائل، عقلی دلائل بھی بہت دیے، مثالیں بھی بہت دی گئیں قرآن حکیم میں، سمجھانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ مٹی سے انسان کی تخلیق بیان کر کے اللہ نے اپنی توحید، اپنا اختیار اور اپنی قدرت کاملہ کو ثابت کیا ہے۔ پھر زمین و آسمان کے قیام کی شکل میں اپنی زبردست قوت ثابت کی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا، احسان جتایا کہ اللہ ہی ہے جو میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کر دیتا ہے، جس سے خاندان کا نظام مستحکم ہوتا ہے، حالانکہ ان میں سے بہت سے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہوتے۔ تو خیر پتہ سی نے ایک دوسرے کو جانتے سو تو ہم بھی جانتے تھے، کیوں جی میڈم؟ اچھا، سورت کے آخر میں کفار مکہ کو ایسے مردے قرار دیا ہے جو نہ تو اللہ کی آیات کو سنتے، نہ کائنات میں بکھری اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے اور نہ اثر قبول کرتے ہیں۔ مردے ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ ارشاد ہوا، اور ہم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی بھی پیش کر دو تو یہ کافر کہیں گے کہ نہیں جی آپ جھوٹ بولتے ہو، مننا ہی نہیں۔ اللہ ناسمجھ لوگوں کے دلوں پر اسی طرح مور لگا دیتا ہے۔ چنانچہ اے رسول اللہ آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، کافروں پر آپ کا وزن ثابت ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تسلیاں جو دی جاتی رہیں، یہ دیکھیے، یعنی ان میں سے ایک بھی جھوٹی تسلی نہیں ہے کہ بالکل واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کا وزن ثابت کیا، اور انہی تسلیوں کی بنا پر مستقل مزاجی کے ساتھ سارے مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقع پر چلتے رہے۔ مسلمانوں کے استقلال کی کل بات ہوئی تھی، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ نہیں بس نہیں اجے کرنی، وہ تھوڑی سی تکلیف آئے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ تکلیف جلدی رفع ہو جائے، ہمیں کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو ہم کر لیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جن حالات میں استقلال کا مظاہرہ کیا، وہ اس لیے ان کی شان ہم لوگ تو خیر کیا، میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کا ذکر بھی کرتے وقت ہمارے دلوں میں احترام پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت نازل ہوئی۔ اس میں قریش کے بڑھتے ہوئے ظلم کے پیش نظر ہجرت حبشہ کا اشارہ کر دیا گیا کھل کر۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، تارے عنکبوت اس کے لعاب کے اس باریک دھاگے کو کہتے ہیں جس سے وہ اپنا گھر بنتی ہے۔ سورۃ عنکبوت کا اصل موضوع یہ ہے کہ اہل توحید کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہجرت کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ سمجھایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، آزمائش کی میں گزارے، اور حضرت ابراہیم کو تو آزمائشوں کے بعد گھر بار اور ملک چھوڑنا پڑ گیا، اور پھر ایک ملک نہیں چھوڑنا پڑ گیا، اپنا علاقہ چھوڑ کر پہلے ہاران گئے شام میں، وہاں سے نکلنا پڑا، وہاں پہ نہیں رک سکے، پھر کنان میں گزرے، بحیرہ روم کے کنارے جاتے، کنان میں جا کر رکے، پھر وہاں سے مصر گئے کہ وہ آباد علاقہ ہے تو بڑا ملک ہے، وہاں چلتے ہیں، وہاں تھا بھی نہیں کہ قبیلے کا بادشاہ وہاں پہ موجود، پھر وہاں سے بھی واپس ہجرت کرنی پڑی، تو بالآخر آ کر کنان میں گزارے، لیکن اپنا موقف تو نہیں تبدیل کیا، اللہ کے حکم سے تو نہیں۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب نے کتنی آزمائشیں کاٹی۔ پھر سمجھایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے، یہ جو قرآن حکیم میں بار بار پرانے انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ مثال کے لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ لوگ بھی آزمائشوں سے نہ گھبرائیں۔ دوسرا یہ کہ جہاں بھی پرانے انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے
ہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی تعلیم توحید ہی تھی. یعنی میں نے 3-4 دن پہلے ایک بات کی تھی کہ اسلام جب آیا اس خطہ عرب میں تو یہ خطہ عرب کے کسی پرانے زیر استعمال مذہب کا تسلسل نہیں تھا. عربوں کے مذہب کا تسلسل تو نہیں تھا لیکن خدائی مذاہب کا تو تسلسل ہی تھا اسلام. روز اول سے جتنے پیغمبر آئے جو کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 آئے یا قرآن حکیم میں کہا گیا کہ ہر امت میں ہر دور میں ہم نے نبی بھیجے ہیں تو وہ سب توحید کی تعلیم دیتے رہے. تو جہاں بھی نبیوں کا ذکر ہوا یہ بتایا گیا کہ وہ بھی توحید کی تعلیم دیتے تھے. اچھا پھر قریش کی ناشکری کا ذکر ہے کہ حرم کعبہ کی تولیت کی نسبت سے کتنے مسائل رزق تمہیں میسر ہیں پھر بھی تم کتنے ناشکرے ہو اللہ کے. اللہ کے بارے میں تمہیں جب کہا جاتا ہے تو تم پھر اس کے ساتھ شریک لے آتے ہو دوسرے. اور سورت کے آخر میں ہجرت کے بعد اللہ کی حمایت کا وعدہ ہے. قرآن حکیم کی تلاوت اور نماز کی پابندی کا حکم ہے کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. ہر نماز خوب سمجھ کر اور ایسی عاجزی اور خوف کی حالت میں پڑھنی چاہیے کہ اگلی نماز تک ہمیں برائی یا بے حیائی کی ہمت نہ پڑے. معجزات کا مطالبہ کرتے تھے مشرکین. اس کے مطالبے میں پھر یہ بات دہرائی گئی کہ قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی بڑا معجزہ ہوگا جس کی تم لوگ مثال پیش ہی نہیں کر سکتے. اس کے بعد سورۃ لقمان نازل ہوئی جس میں شرک کی ممانعت کی گئی. اس میں مسلمان نوجوانوں کو ہدایت ہے کہ شرک کے سوا ہر بات میں اپنے مشرک والدین کی اطاعت کرتے رہیں. یہ بات دوبارہ میں بات سمجھاتا ہوں کہ ان کے والدین کافر تھے، مشرک تھے. ان کے بیٹا جو مسلمان ہو چکا ہے اس کے لیے کیا ہدایت ہے کہ صرف یہ کہ شرک میں ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے توحید پہ رہنا ہے، اللہ کے بت پرستی نہیں کرنی، باقی ہر بات ان کی ماننی ہے کیونکہ والدین ہیں اور ان کی خدمت بھی اسی طرح کرنی ہے. صبر و استقامت. اچھا حضرت لقمان کی مثالیں ہیں. حضرت لقمان نبی تو نہیں تھے، میں پہلے بتایا کہ پہلے پرانی قوم کے بادشاہ تھے لیکن بڑے دانا. ان کی باتیں اچھا ان کا ایک کتابچہ بھی تھا عربوں کے پاس جس میں لکھی ہوئی تھی ان کے دانے کی باتیں اور زبان زد عام بھی تھیں. بات میں مثالیں بھی دیتے تھے کہ لقمان نے یہ مثال دی. اس صورت میں ان کی اپنے بیٹوں کو کی گئی 5 نصیحتیں بیان ہوئی ہیں حضرت لقمان کی، اس لیے صورت کا نام صورت لقمان ہے. اس میں مسلم نوجوانوں کو ہدایت ہے کہ والدین جو مشرک بھی ہیں ان کے ساتھ بھی احترام اور احسان کا سلوک جاری رکھیں. ہاں شرک میں ان کی بات نہ مانیں. کوئی بات نہیں. اللہ نے توحید اور اپنی قدرت کے 4 دلائل دیے. پہلا کہ آسمان کو دیکھو، آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا حالانکہ اس میں سورج، چاند، ستارے اور سیارے موجود ہیں. دوسرا اللہ ہی نے زمین کا توازن قائم رکھنے کے لیے اس میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں ورنہ ہوا اور پانی کی وجہ سے یہ زمین ہلتی رہتی. تیسرا زمین پر جتنے بے شمار حیوانات، حشرات، چوپائے اور فضاؤں، سمندروں میں رہنے والے لاتعداد جانور اس نے پیدا کیے ہیں، ان سب کی شکلیں، رنگتیں اور خصوصیات کتنی مختلف ہیں یہ راز وہی جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے. انسان تو ایک چیونٹی بھی نہیں بنا سکتا، ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا. اور چوتھی دلیل دی ہے کہ آسمانوں سے پانی برساتا ہے، اس کے ذریعے زمین میں سے کیسی کیسی نفیس چیزیں اگاتا ہے. اسی پانی سے دریا اور سمندر نہریں بھرتے ہیں، تمام نباتات اگتی ہیں جن میں دوائیں، غلے، پھول، پھل اور نہ جانے کیا کیا عجائبات. اچھا حضرت لقمان کی جو 5 نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، پہلی اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. دوسری اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، چھپ کر کیا گیا ہو یا اعلانیہ، قیامت کے دن اسے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تیسری اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے لیے صحیح طریقے سے نماز پڑھو، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، شر انگیزی سے لوگوں کو منع کرو اور تکلیف کے وقت صبر کرو. چوتھی بات جو لقمان کی مثال دی گئی، فخر اور تکبر سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر رکھو. قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس بات سے منع کرنے پر. اور جہاں
توحید، آخرت اور رسالت پر ایمان کا کہتا ہے، وہاں پر اعمال کے اندر سب سے زیادہ منع جس بات سے کیا گیا وہ تکبر سے کیا گیا۔ تکبر سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر رکھو اور کسی سے گال پھلا کر بات نہ کرو۔ 5ویں نصیحت لقمان کی بتائی گئی، اپنے اخلاق پر توجہ دو، درمیانہ چال چلو اور درمیانہ آواز میں گفتگو کیا کرو۔ پھر یہ کہ آخر میں 5 باتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ ضروری باتیں ہیں جو میں بتانی ضروری ہیں اور میں ان کو مکمل کر رہا ہوں۔ پہلی بات، کسی کو علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ دوسری بات، کسی کو پتہ نہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کن اوصاف کا حامل ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، خوبصورت ہوگا، نہیں ہوگا۔ کسی کو پتہ نہیں کہ بارش کہاں اور کتنی برسے گی، اور کسی کو پتہ نہیں کہ کل انسان کیا کرے گا، اور کسی کو پتہ نہیں کہ موت کب اور کس جگہ آئے گی۔ اس صورت کے بعد کچھ صحابہ حبشہ کے لیے ہجرت کر گئے۔ اب ہجرت حبشہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے کیونکہ مجھے ٹائم دکھایا جا رہا ہے۔ تو صدق اللہ العظیم۔ اتنا ہے کہ یعنی وہ جب تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تو ان کو دلیلیں دے دے کر، مثالیں دے دے کر سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن ساتھ ساتھ جب مسلمانوں کو کہا تیاری کرو تو ساتھ ہی ان کو وہاں جا کر رہنے کی، ان کے بارے میں عقائد کی، ان کے مجلسی تعلیمات ان کی پوری مکمل کر دی گئیں اور اپنے توحید کے اعتقادات کے اوپر پختہ کر دیا گیا۔ کل انشاءاللہ ہم ہجرت حبشہ پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج دعا کروائے گی زرتاج بیٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا جی، آپ کی امی جی دعا کراتے ہیں جی، بسم اللہ کرو۔ اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام الیک یرجع السلام الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ ہمارے گھروں کو، ہمارے شہر کو، ہمارے ملک کو، ہماری دنیا کو، جہاں جہاں ہمارے احباب اور ہماری اولاد ہے یا اللہ، جہاں جہاں سب مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی یہاں ہیں، سب کو اس آفت سے نجات دے دے، تاکہ جو تیرے بندے ہیں وہ تیرا شکر ادا کریں اور جو لوگ تیرے باغی ہیں ان کو تیری طرف توجہ کرنے کا موقع ملے۔ یا اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس وائرس کے ذریعے آپ نے اپنی کبریائی ثابت کر دی ہے، آپ نے سب کا تکبر غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ ہم تو پہلے ہی عاجز ہیں اور آپ کے بندے ہیں۔ رحمت فرما، آمین یا رب العالمین۔